بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک مظاہرہ کیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ یہ کیس جو ہے یہ 2014 سے زیر التوا ہے اور اعتراض یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے زیر التوا کیوں ہے۔ اور پی ڈی ایم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاجی مظاہرہ کیا، کیا اس مظاہرے کے بعد الیکشن کمیشن اس کیس کا جلد فیصلہ کرے گا؟ اور دوسری طرف ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کا یہ جو مظاہرہ ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک نہیں ہوئے، تو اس پر بہت سی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک نیا جو ایک پہلو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس ہے یہ تو الیکشن کمیشن میں 2014 میں فائل کیا گیا تھا، لیکن اب کچھ پی ٹی آئی کے جو امریکہ میں جو فنڈز کلیکشن کی جو کمپین تھی اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا یہ جو معاملات ہیں اس سے پی ٹی آئی کے لیے کچھ مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی؟ تو اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ، اور احسن اقبال صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے مسلم لیگ نون کے، اور جو بلاول صاحب کی آج غیر موجودگی ہے اس پر ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شبلی صاحب، یہ ایک کامن سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے 7 سال کیوں لگا دیے ہیں؟ 7واں سال شروع ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے اب الیکشن کمیشن کے ترجمان تو نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بار بار ڈیٹیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کارروائی بھی خفیہ رکھی جائے۔ کیوں پی ٹی آئی اس کو ڈیلے کیوں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک تعزیت کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا جو جلسہ ہے، ہمیشہ کی طرح جتنے بھی ان کے جلسے ہوئے ہیں تو وہ بھی بری طرح سے ناکامی کا شکار ہو گیا۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک جب سے چلی ہے تو ان کو کوئی ایسا شو دیکھنے کو نہیں ملا جس سے کہ ظاہر ہو کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ آپ کے سوال پہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب یہ کیس انسٹیٹیوٹ ہوا تھا اور اگر اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہماری حکومت ہے تو اس وجہ سے یہ چیز ڈیلے ہو رہی ہے، اگر 2014 سے لے کر 2018 تک یعنی کہ 4 سال ہماری حکومت تو نہیں تھی، ہم نے پہلے تو یہ 1.5 سال لگا حنیف عباسی کیس ورسز عمران خان، جس میں کہ پھر چیف جسٹس نے اس کو ریفر کیا الیکشن کمیشن کی کہ ان کی اسکروٹنی کمیٹی دیکھے۔ ہم نے اپنے جتنے بھی ہماری پارٹی کی فنڈنگ تھی، اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ایک بہت ہی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنے ورکر سے، اپنے ممبر سے، اور جو ہمارا جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی سپورٹ کرنے کے لیے کسی نے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس میں چندہ جمع کرنے کی اور یا فنڈنگ جمع کرنے کی ایک روش ڈالی، اور اس کا ایک ایسا سسٹم ہم نے بنایا، اتنا ایک پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو یہ پیسہ جو باہر سے بھی آتا تھا وہ باقاعدہ اوتھینٹیکیٹڈ، ویریفائڈ، نوٹرائزڈ طریقے سے آ کے، اور اس کے لیے ہمارے پارٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، پوری فائنینشیل ٹیم ہے جو کہ لیکن اس اسٹیٹ کو بینک دیکھتی نے ہے۔ آئیڈینٹیفائی کیا کچھ اکاؤنٹس کے بارے میں۔ دیکھیں، وہ ان کو وہ اپنا ایک قانونی ادارہ ہے اور وہ کر سکتا ہے، ان کی جو بھی آبجیکشنز ہوں گی۔ دیکھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارا اپنا حساب جہاں برسر عام رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمیں بالکل ہونا چاہیے اور ہم تو اندر ہیں، یہ سارے سوال و جواب دے رہے ہیں، ہم نے 40,000 اپنے جمع کرائے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے باقی پارٹیز تو مبرہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ انہوں پوچھ نے لیتے ہیں، وہ ابھی میں بالکل آپ سے آپ پوچھ کی لیں، پارٹی کا پوچھا ہے، ان سے ان کی پارٹی کا بالکل، کہ پوچھوں یہ گا۔ کیوں نہیں جمع کرائے۔ اچھا یہ بتائیں جی احسن اقبال صاحب، ایک تو یہ بھی بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے اپنے جو فورن فنڈنگ کے بارے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو اگر آپ سے پوچھا ہے تو جمع کیوں نہیں کرایا؟ دوسرا، کیا مظاہرہ کرنے سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کیس کا فیصلہ جلدی کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ پاکستان میں آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس بڑے پیمانے پہ فورن فنڈنگ حاصل نہیں کی، اور جو ہمارا الیکشن لاز ہیں اس کا سیکشن 204 سب سیکشن 3 جو ہے وہ بہت صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی غیر ملکی اداروں سے، غیر ملکی حکومت سے یا غیر ملکی شہریوں سے
فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی نے نہ صرف بڑے پیمانے پر فنڈنگ حاصل کی, ابھی فرما رہے تھے میرے دوست شبلی صاحب کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کیا. بہت اچھا کیا آپ نے. اوورسیز پاکستانی پاکستان کو ریمیٹنس سے بھی چلاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی نے بھی ان سے فنڈ لیا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض اس پہ ہے کہ آپ نے انہیں بلا پسلا کے, انہیں نئے پاکستان کا خواب دکھا کے جو ملینز آف ڈالرز لیے ہیں ان کا کیا آپ نے. یعنی کہ درجنوں انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں. جب ایک پارٹی کا سربراہ الیکشن کمیشن کو ڈیکلریشن دیتا ہے, وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ دیز آر دا اونلی بینک اکاؤنٹس مائی پارٹی ہیز. انہوں نے الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ یہ 4-6 ہمارے جو اکاؤنٹ ہیں صرف یہی ہماری پارٹی. لیکن وہ اسٹیٹ بینک نے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کا پتہ تو لگا لیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اضافی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اضافی اکاؤنٹس کے جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے, ڈکلیئر نہیں کیے تھے, وہ پکڑ لیے. اب پہلی چیز تو یہ آگی کہ اب یہ صادق اور امین کیسے رہ گئے. ان کا جھوٹ تو پکڑا گیا کہ انہوں نے خفیہ اکاؤنٹ پکڑا گیا, لیکن الیکشن کمیشن نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا. دیکھیے یہی ہم اسی لیے آ جائے تھے کہ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے 6 سال سے پینڈنگ چل رہا ہے, اور خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ تحریک انصاف ہیز ابیوزڈ دا لا. یہ قانون کا ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں تاخیری حربے لانے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو انویسٹیگیشن ہے, یہ جو فائنڈنگ ہے, یہ رک جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جواب دیں. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے وہی بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے الیکشن کمیشن کو کہی تھی. پی ایم ایل این نے کوئی جو قانون میں ناجائز ذرائع ہیں ان سے فنڈنگ نہیں لی, باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں لی, اور ہم نے کوئی ایسا اکاؤنٹ, جی آپ نے بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں لی. کوئی جو لاز کے تحت ناجائز یا پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے ہم نے ویل نہیں کی. بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں لی. جو 2043 کے تحت ہم نے پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں لی. اینڈ ہم نے کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں رکھا چھپا کے کہ جو ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا, ان کی جو درخواست ہے, میں آپ کو ایک عام شہری سمجھ جائے, جب ہم ایک دیہاتی لوگ ہیں, ایک قتل ہوتا ہے نا, ایک مجرم پکڑا جاتا ہے, قاتل پارٹی جب پکڑی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مدعی کے اوپر ایک کراس ایف آئی آر کر دو, شاید ہم کو بچ بجائیں سے. ان کی جو درخواست ہے وہ کراس ایف آئی آر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا, اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے آج کہ جو آپ کا جلسہ تھا, جو مظاہرہ تھا, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں نہیں آئے؟ ویسے تو کسی جلسے میں مریم صاحبہ نہیں جاتی, کسی جلسے میں بلاول صاحب نہیں جاتے. جو بٹ خیلہ میں جلسہ تھا تو اس میں مریم صاحبہ نہیں گئی تھی. تو ہر جلسے میں سارے لیڈرز تو نہیں جا رہے, لیکن یہ آج کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ تھا تو یہاں پہ بلاول صاحب نہیں آئے. تو اس پر نفیسہ شاہ صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن ہے, ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا ذرا جواب سنیے. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب مالاکنڈ میں موجود تھے جو ریلی پی ڈی ایم کی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں بھی موجود ہوں گے جو پی ڈی ایم کی ریلی ہے. کئی ساری ایسی ریلیز ہیں جہاں پر وہ ہیں, آئیں گے. کئی ساری ایسی ریلیز ہیں جہاں باقی قیادت نہیں پہنچ سکے گی. تو جب بڑے اجتماع ہوں گے تو بلاول صاحب موجود ہوں گے. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں عمر کوٹ میں اس وقت بہت اچھا شاندار الیکشن ایک ایسے شخص کے خلاف پیپلز پارٹی نے اس کو شکست دی ہے جو ماضی میں چیف منسٹر رہا ہو. ہم اس وقت براڈ شیٹ کے جو ججمنٹ ہے وہ وہاں یو کے کی ججمنٹ ہے. پاکستان کا ہر شہری اس ججمنٹ کا ایک ایک لفظ پڑھ سک رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری اپنی الیکشن کمیشن ہے, یہاں 6 سال سے ایک کیس چل رہا ہے جو ان کے اپنے کارکن, نظریاتی کارکن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کے فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمارے آگے, قوم کے آگے یہ دستاویز, جبکہ میرے دستاویز اس وقت, میں ایم این اے ہوں, میرے دستاویز سارے پاکستان دیکھ سکتا ہے, 20 کروڑ عوام. یہ کیسی, یہ کوئی مقدس گائے ہے پی ٹی آئی کہ ان کے دستاویز جو ہیں وہ نہیں کھل سکتے. شبلی صاحب, پی ٹی آئی کی طرف سے 4 مرتبہ الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی گئی کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی کارروائی ہے اس کو خفیہ رکھا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جس طرح احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کراس ایف آئی آر ہے, یہ تو صرف ایک میٹر آف پرنسپل ہے کہ یہ جو پولیٹیکل فنڈنگ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ ہوتا کیا رہا ہے. ہوتا یہ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے, ان لوگوں نے ویسٹڈ گروپس, یعنی وہ لوگ جو کہ جن کے مفادات جڑے ہوتے ہیں,
کہ وہ کسی پارٹی کے فنڈ میں 50 کروڑ کوئی ارب روپے کوئی 30 لاکھ کوئی کتنے وہ ان کے اکاؤنٹس میں وہ جمع کراتے تھے اور جمع کراتے ہیں. اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ ان کو فیورز کرتے ہیں, ان کی ہر ناجائز بات کو مانتے ہیں. تو اس چیز کے اکاؤنٹ میں ان کے جو اکاؤنٹس تھے خاص طور پہ اس میں تو یعنی منی لانڈرنگ تک ہوئی ہے, اس میں پیسے استعمال ذاتی کیے گئے ہیں, پیسے آئے ہیں, پیسے گئے ہیں, اور ان سے جو ان کی رسیدیں مانگی گئی ہیں کہ ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ یہ کریں. دیکھیں جب ہوگا سب کے لیے برابر ہوگا, انصاف کسی ایک پارٹی پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم نے کیا ہے, اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری وہ جو روایت ہے اس کو تبدیل کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے پیسے لیے جائیں جو کہ کل ہمیں مجبور کریں غلط کام کرنے پہ یا ان کو فیورز دینے کے, ہم ایسے ہی ایک ترتیب بنائیں جس میں کہ جو ہر بندہ ہے جو کہ پارٹی کا ممبر ہے یا وہ کرنا چاہتا ہے ہمیں وہ اپنے وہ فنڈز بھیجے تھرو پراپر بینکنگ چینلز. اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے دیکھیں نا وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. یہ تو اس طرح تو ہوگا نہیں کہ جی جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا بھئی 7 سال ہو گئے کیوں نہیں کر رہا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں 7 سال میں تو نہیں, ہماری بات تو نہیں ہے نا, یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اب اس میں تو اگر آپ یہ تاثر یہی جائے گا کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ہے. بھائی ہماری حکومت کو تو ابھی 30 مہینے ہوئے ہیں, یہ پہلے والا اس کو تو جواب یہ دیے کہ انہوں نے پرسوں کیوں نہیں کیا اس وقت. یہ ویسے احسن اقبال صاحب یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ بھی تو پہلے والے بھی آپ کی پارٹی اور ان کی حکومت کی صلاح مشورے سے اتفاق رائے سے آئے ہیں نا. اسی لیے حامد صاحب ہم سب اس بات پہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں, چونکہ اب یہ نئی ٹیم آئی ہے, ایک نیا الیکشن کمیشن آیا ہے. اس سے پہلے تو چلا گیا, اس کے اوپر 2018 کے حوالے سے بہت کنٹروورسی اٹھی. اب یہ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے کیونکہ اس نے اگلے الیکشن بھی کرانے ہیں, اور اگر انہوں نے اپنی غیر جانبداری ثابت نہ کی, انہوں نے شفافیت ثابت نہ کی, تو پھر اگلے الیکشن کرانے پہ بڑے سوالات اٹھ جائیں گے. اور ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ایک نئی طرز کی کہ فنڈنگ جو ہے وہ چھوٹی اکٹھی کی. بھئی آپ نے اگر چھوٹی فنڈنگ اکٹھی کی تو اس کا استعمال کیا؟ دیکھیے خفیہ اکاؤنٹ, میں نہیں کہہ رہا ان کے ایک, چونکہ میرا اجازت نہیں ہے میں کسی کا نام لوں, ایک ایسے ٹی وی کے اینکر جو ان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جو فورن فنڈنگ ہے اس سے تحریک انصاف کے کئی جو لیڈر ہیں کروڑ پتی بن گئے ہیں, انہوں نے کاروباروں میں جھونکا ہے وہ پیسہ. یہ تصدیق ان صاحب نے کی ہے کہ جو ان کے بڑے ثبوت ہونا چاہیے نا, کور ٹیم کے وہ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹی وی پہ اگر بات کیا تو ثبوت کے ساتھ کرے نا, ان کی معلومات کے اوپر انہوں نے کیا ہوگا نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ شفافیت ہونی چاہیے. جہاں تک ہمارا سوال ہے, ہم نے تمام اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو دیے. دیکھیے پاکستان کا جو الیکشن لا ہے نا وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی پاکستانی شہری سے یا کسی اوورسیز پاکستانی سے جس کے پاس CNIC ہو اس سے فنڈنگ لے سکتی ہے. یہاں پر مسئلہ پاکستانیوں سے یا اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ کا نہیں ہے, غیر ملکیوں سے ہے. کوئی غیر ملکی شہری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ نہیں کر سکتا. اچھا آپ نے BJP کے لوگ, اسرائیلی جوش لابی جو ہے امریکہ کے اندر, اس سے آپ فنڈنگ. آپ نے پچھلے دنوں سنا کہ PTI نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ جو فورن کنٹریز میں جو فنڈز کلیکٹ کیے تھے فورن ایجنٹس کے ذریعے کیے تھے اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا اور تحقیقات ہو رہی ہیں. اب دیکھیں میں اب آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. یہ جو فورن ایجنٹس ایکٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے فارا, یہ ہے امریکہ میں یہ قانون ہے. تو فارا ایکٹ کے تحت یہ میرے پاس تمام رجسٹریشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے امریکہ میں فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن کے بعد کچھ اکاؤنٹس کھولے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک صحافی ہیں جی فاروق مرزا صاحب, انہوں نے اس کی تحقیقات کی ہیں اور سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے درجنوں ایجنٹس کو مختلف عہدوں پہ نوٹیفیکیشن کے تحت تعینات کیا اور اکثر US جسٹس ڈپارٹمنٹ کا جو فارا ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک انصاف پروجیکٹس کے لیے فورن فنڈنگ میں ملوث رہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. امریکہ میں سیاسی جماعت اگر کوئی تعیناتی کرتی ہے تو 10 دنوں کے اندر US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہاں اس کو رجسٹریشن کرانا ہوتا ہے, بصورت دیگر انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایسا ہوا کہ تحریک انصاف کے نام پر جو رجسٹریشن ہوئی اور جو اکاؤنٹس بنائے گئے ان اکاؤنٹس میں نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے لیے بھی رقوم اکٹھی ہوئیں اور اس پر جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انکوائری بھی کی جا رہی ہے.
اور اس میں جو کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے ایک وکیل کو مقرر کر دیا جو یہ کیس جو ہے وہاں پہ لڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آف شور کمپنی ہے اقدار، اس کے بارے میں بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ شبلی فراز صاحب پی ٹی آئی نے خود ہی کہا کہ ہم نے کچھ فورن ایجنٹس کے ذریعے یہ کیا تھا، ان کو ہم نے فارغ کر دیا ہے، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ مزید اگر اس کی ڈیٹیل آئے گی تو مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا جہاں تک کہ تعلق ہے، اس نے جہاں پہ بھی ہو اس نے جو بھی لوکل قوانین ہیں اس کے مطابق کام کیا ہوگا۔ جو کیس جس کی آپ پریفر کر رہے ہیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ عدالتوں سے اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ جو اگر کسی کے نے کوئی انکوائری کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ وہ جرم ثابت ہو گیا۔ اب یہ وہ براڈ شیٹ کا کیس تو ہے نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، فارا کا قانون ہے، جی، اس کے تحت آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیے جب فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں تو وہی جو لوگ ہیں جن کی رجسٹریشن وہاں پہ ہوئی ہے وہی لوگ جو ہیں وہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے لیے بھی فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ، میں نے نام نہیں لیے، پھر وہ لوگ پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ان کو حکومت میں عہدے مل جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نمل یونیورسٹی ہے یا کینسر ہاسپٹل ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اگر باہر پاکستانی جو باہر ہیں وہ اگر ڈونیشنز بھیجتے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ان دونوں کے لیے تو میں بھی فنڈز اکٹھے کرتا رہا ہوں، بالکل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ میں اگر آپ فنڈز اکٹھے کریں تو قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ دیکھیں بالکل کئی دفعہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر قانون وہاں کا اس پہ جو بھی کورٹ میں چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو بھی ان کے لاز ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹیشن، پہلے اب اس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایف بی آئی بھی اب آ چکی ہے۔ دیکھیے فنڈ اکٹھے کرنا بری بات نہیں، اور ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نمل بنی ہے میں ایجوکیشن منسٹر تھا اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور ہم نے جا کے نمل یونیورسٹی کی بڑی، میں اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، آپ ہوسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ مدد کی تھی۔ اسی طرح شوکت خانم جب ہسپتال بنا، اگر نواز شریف صاحب اس کو اپنی 5 کروڑ کی سیڈ منی نہ دیتے، پلاٹ نہ دیتے، شاید وہ کبھی بن ہی نہ سکتا۔ تو ہم نے ہمیشہ اچھے پروجیکٹس کو سپورٹ کیا، لیکن ہیونگ سیڈ دس، دیکھیے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس طرح میں نے ان سے پوچھا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی بار بار پوچھا ہے، جواب نہیں دیا، کیا آپ کی پارٹی نے کسی بیرونی ملک میں اپنی پارٹی کے ورکرز کے ذریعے کو فنڈز اکٹھے نہیں کیے؟ اکٹھے نہیں کیا، ہم نے کوئی کمپنی نہیں بنائی، ہم نے کوئی جو ممنوع پاکستان کے قانون کے تحت فائنینسنگ ہے وہ باہر سے نہیں لی۔ آپ کے اکاؤنٹس میں جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹس میں کسی بیرون ملک سے، کسی فورن کنٹری سے کوئی پیسے نہیں، کوئی پیسہ نہیں، دیکھ لیں آپ۔ ہاں جی میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات حامد، جو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے فنڈنگ لی، مافیا سے کس نے فنڈنگ لی؟ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو پاکستان کے سب سے بڑے کارپوریٹ انٹرسٹس ہیں ان کو یہ حکومت نواز رہی ہے۔ آپ دیکھیے شوگر مافیا نے کس طرح چینی کو 55 روپے سے اٹھا کے 115 پہ لے گئی، پاکستان سے سستی ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، ان کے دور میں ہوئی نا۔ کس طرح پاکستان کا جو سٹاک مافیا ہے اس نے ان کو انہوں نے پیکیجز دیے، کس طرح پاکستان میں جو آٹے کا مافیا ہے، جو تیل کا مافیا ہے، جو فورن ڈالرز کرنسی کا مافیا ہے، جتنے مافیاز کو کھلی چھٹی اس حکومت کے دور میں ملی ہے، پاکستان کی کبھی کسی آج آپ کو بھی کھلی چھٹی ملی تھی، آج کوئی نہیں روکا آپ کو، سیدھے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے چلے گئے، آپ نے وہاں پہ جلسہ کیا۔ اچھا یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ جس حکومت کو -0.4 نیگیٹو گروتھ ترقی نظر آئے تو ان کو یقیناً وہ 1000 کا ہی کراؤڈ نظر آئے گا جہاں پہ پورا ایک اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا۔ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہوں کہ یہ بار بار انہوں نے، ان کے تمام سپوکس پرسن نے ایک ہی تقریر ان کو دی گئی ہے جو کہ یہ ہر چینل پہ سناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان انڈر ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا، یہ تو باتیں اس زمانے کی اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ سب دنیا نہرت نہ، آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، آپ یو ایس کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں ان کا اکانومی سے تعلق ہے، مائنس میں ان کی گروتھ، جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے۔ پاکستان تو جو آلریڈی جس طرح کے انہوں نے ہمیں تحفے دیے تھے قرضوں کے، بری اکانومی کے، جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑا، یہ کہتے ہیں جی ہم 5.7 پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اگر 5.7 پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ تو پھر کیوں ملک کو امیجیٹلی آئی ایم ایف جانا پڑا؟ اگر یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں تو کیوں ہمیں آئی ایم ایف کے لیے جانا پڑا؟ یہ تو دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ میں 1-2 پوائنٹس اس میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا کہ مافیاز کی، مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ دیکھیں یہ براڈ شیٹ کا کیس ابھی آیا ہے، انشاءاللہ اس میں تو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ کنفرم
ان کی لیڈرشپ جو کہ اونرشپ جس کی مان نہیں رہے تھے وہ ساری چیزیں، بلکہ الٹا ہمارے نیب کو پہلے انہوں نے این آر او لیا، ہمارے نیب کی کو وجہ نہیں ہمارے ملک کے نیب کو نا، ہمارے ملک کے ٹھیک ہے، یہ تو نہیں، انہوں نے تو این آر او لیا. این آر او کی وجہ سے ہمارے ملک کو جو نقصان ہوا، یہ تو 2000 کے صرف 2000 کے کیسز ہیں جو کہ ان کے 90s کے کارنامے تھے. ٹھیک ہے، $100 ملین تو ایک ہوا، $850 ملین کے اثاثے اس زمانے بنائے تھے. اگر یہ 20 سال کا حساب تو علیحدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس حساب سے تو انہوں نے کوئی $4 ارب کریڈٹ میں بھی دیتا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو کہ آپ کی گورنمنٹ نے یہ جن میں اکاؤنٹس کا ذکر کر رہا ہوں، امریکہ میں جو اکاؤنٹس ہیں وہ اب آپ نے بند کر دیے ہیں، 2019 میں بند کیے ہیں اور یہ 2010 سے 2019 تک چلتے رہے. اور انہی اکاؤنٹس میں جو جلسہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے امریکہ میں ایک بڑا مشہور جلسہ کیا تھا، انہوں نے جس جلسے میں انہوں نے ایک بڑی مشہور تقریر کی تھی، اس جلسے کے لیے بھی جو فنڈز تھے وہ انہی اکاؤنٹس کے ذریعے اکٹھے کیے گئے. لیکن اب یہ اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. یہ یو ایس جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہاں پہ امریکہ میں پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب، یہ بتائیے کہ کیا اب پی ڈی ایم کا سارا زور فورن فنڈنگ کیس پہ ہے؟ وہ آپ کی جو تحریک تھی وہ کدھر؟ جی نہیں، وہ تحریک اپنی جگہ چل رہی ہے. ہم نے ابھی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ریلیز کے پروگرام کو اناؤنس کیا ہے. فیبرری کے مہینے میں ایک چونکہ بائی الیکشن بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریلیز بھی ہوں گی. اور ہم نے جیسے اعلان کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کے میدان کو اس لیے کھلا نہ چھوڑیں کہ ہماری پوری تحریک کا مرکزی آئین کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر ہم سینٹ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ 2/3 اکثریت لے کے وہاں پر آئین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، 58(2)B واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، 18ویں ترمیم ریورس کرتے ہیں، وہ تو ہماری اپنی کاز کے ساتھ سیٹ بیک ہوگا. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لیڈرشپ کا اجلاس ہے وہ فروری کے پہلے ہفتے میں بلایا گیا ہے. وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ کرے گا. سو لانگ مارچ اور استعفے دے آر ویری مچ دیر آن دا ٹیبل، اور یہ ایکسرسائز ہوں گے اور یہ تحریک فیصلہ کن مرحلے تک جاری رہے گی. اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے موبلائزیشن. ایک سوال اور یہ ہے کہ آج جو آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا، اس کے بعد آپ نے ایک یادداشت دینی تھی الیکشن کمیشن کو، وہ کس نے دی ہے؟ نہیں، وہ صبح ہم دینے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وقت لیٹ ہو گیا تھا، دفتر بند ہو گیا تھا. صبح پی ڈی ایم جس کام کے لیے گئے تھے وہی بھول گئے. نہیں، اس لیے کہ چونکہ وہاں پر ٹائم دیر ہو گئے تھے آفس آورز کا. صبح پی ڈی ایم کا ڈیلیگیشن باقاعدہ طور پہ چیف الیکشن کمشنر سے وقت لے کر ان کو دے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ڈاک کے ذریعے دی جائے یا ہم کھڑکی پہ دیں. ہم اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں، 19 غالباً اکتوبر تھی یا نومبر تھی 2019، ہمارے تمام اپوزیشن کا ڈیلیگیشن گیا. ہم الیکشن کمیشن کو یادداشت تب بھی دے کر آئے تھے، اور تب الیکشن کمیشن نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ڈیلی ہیئرنگ ہوگی اور ہم اس کو ختم کریں گے. وہ نہیں ہوئی. اور ہم پھر جا کے کہیں گے کہ ڈیلی ہیئرنگ کریں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں نہیں مطالبہ کرتی الیکشن کمیشن سے کہ اس کیس کی ڈیلی ہیئرنگ کی جائے؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے تو آپ مطالبہ کریں. دیکھیں ہم نے تو صرف یہ بتا نہیں رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن میں لائے نہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے، کل میں نے پڑھا بھی تھا پریس کانفرنس میں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈسپائٹ ویریس ریمائنڈرز، ان لوگوں نے کوپریٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے جمع نہیں کرائے جو بھی ان کی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، تو جو ابھی ڈیلے ہو رہی ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن جو آپ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل نہیں، اس کی میں آپ کو 17 نومبر کا میں بتا سکتا ہوں، ابھی وہ ڈاکیومنٹ آپ کے پاس بھی ہوگا، 17 نومبر 2020 کا. دیز آر ٹو ڈفرنٹ سیپریٹ میٹرز. جیسے میں نے بتایا کہ 6 سال سے پی ٹی آئی کی انکوائری چل رہی ہے اسکروٹنی کمیٹی میں. یہ تو انہوں نے اب، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کراس پرچے کے طور پہ ایک درخواست دی ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کیس ہے، وہ سیپریٹ کیس ہے، یہ ایک سیپریٹ کیس ہے. اور ہم نے اپنے تمام ڈاکومنٹس دے دی ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں پر میں نے خود جو اسکروٹنی کمیٹی کے چیئرمین سے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن بیٹھا ہے، انہیں کہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہمارے خلاف پیش کریں. کچھ نہیں پیش کر سکے. دیکھیں ہم ایویڈنس کیوں خلاف پیش کریں گے؟ انہوں نے ثبوت انہوں نے پیش کرنے ہیں، وہ فنڈنگ جو کہ انہوں نے لی ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو قبضہ مافیا ہو گئے، یہ جتنے بھی جو 2 نمبر کام کرتے ہیں نا، وہ ساری فنڈنگ جو ہے نا یہ لیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تھرو اپنے ممبرز کے فنڈنگ کا ایک سلسلہ کیا ہے، بیکاز اس کی وجہ سے ہم بلیک میل نہیں ہو سکتے. یہ تو بلیک میل بھی ہوتے ہیں اور ان کے اپنے کام بھی کچھ کم نہیں ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ریسنٹلی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ 2 ممالک
مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. انہوں نے مجھے بھی آفر کی تھی, میں نے ٹھکرا دی. دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اگر کوئی بیرون ملک کسی جماعت کی فنڈنگ کرے, وہ تو پاکستان کا قانون سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ اس جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے. اب یہ جو شخص عمران احمد نیازی صاحب ہیں, کیا یہ اپوزیشن کے رہنما ہیں, کیا یہ کسی این جی او کے رہنما ہیں؟ یہ وزیر اعظم پاکستان ہے, چاہے سلیکٹڈ ہیں جیسے بھی ہیں, پوری حکومت ان کے قبضے میں ہے, پوری ایجنسیاں ان کے ماتحت ہیں. اگر ان کے پاس بیرونی ملکوں کے ہماری فنڈنگ کا ثبوت ہے تو اس سے اچھا اور کیا چانس ہے کہ سیدھا سیدھا اس کا ریفرنس بنائیں, سپریم کورٹ میں پیش کریں, جناب ان جماعتوں کو آپ کالعدم قرار دیں چونکہ یہ بیرون ممالک سے فنڈنگ لے رہی ہیں. دیکھیے یہ حکومت پورے الزاموں پہ چل رہی ہے. میں پھر یہ بیٹھے نا شبلی صاحب, میرے اوپر الزام لگایا کہ جی 70 ارب روپیہ اس نے کمیشن لیا ملتان سکھر موٹر وے میں, کوئی 1.5-2 سال کی بات ہے, ہم جی آئی ٹی بنائیں گے. آج تک جے نہیں بنی, اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ سکھر ملتان موٹر وے جو ہے 100% پیسہ چین نے براہ راست اس پہ لگایا ہے. حکومت پاکستان کی خزانے میں 1 روپیہ نہیں آیا. تو کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ نے پلانٹ کیا ہوا ادھر, وہ ان کو غلط انفارمیشن دیتا ہے. یہ جو پوری حکومت ہے نا, یہ الزاموں پہ چل رہی ہے, بہتانوں پہ چل رہی ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ یہ کہہ رہے ہیں جب پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر لیول پہ انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے اگر بات کی ہے تو اس میں بڑا وزن بھی ہے, اس میں انفارمیشنز بھی ہیں, لیکن کئی چیزیں جو ایٹ اسٹیٹ لیول جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں کہ جلسوں میں کہہ دیا کہ جی یہ لو پروف, یہ لو وہ لو. مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی لیٹسٹ جو ابھی آئی ہے, یہ آربیٹریشن آئی ہے براڈ شیٹ کی, جو پاناما 2 کے نام سے جانی جاتی ہے, اس میں کیا ہم نے کوئی وہ تحقیقات کرائی تھی؟ ہم نے الزام لگایا تھا؟ کیا یہ ہم نے انویسٹیگیشن کرائی تھی؟ کیا یہ ہمارے لوگ تھے؟ نہیں. یہ تو انگلینڈ میں, لندن میں جو ایک وہ ہوئی سے ثابت ہوا. جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ان کو این آر او ملا. اگر ان کو اس وقت جو ان کے پکڑے گئے تھے احساسے جو دکھائے گئے تھے, اگر وہ پکڑے جاتے, یہ نہ صرف ڈسکوالیفائی ہوتے, جیلوں کے اندر آج بیٹھے ہوتے بنسبت ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوتے. اس پہ بات کرتے ہیں, براڈ شیٹ پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. بالکل ہیں جی. لیکن میرا ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں آپ سے, میں وقفے کے بعد سوال پوچھوں گا کہ یہ میرے پاس اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے میٹنگ منٹس ہیں, یہ 2 نومبر 2020 کے ہیں. اس میں آپ کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے خود اپروو کیا ہے کہ براڈ شیٹ جو ہے اس کو ہم نے یہ رقم دینی ہے آربیٹریشن میں, اور پھر اس کے بعد یہ رقم جو ہے یہ برطانیہ میں جو ایک پاکستانی بینک ہے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی, UBL جی. اس کے بعد جو وہ رقم ہے اس کو برٹش اتھارٹیز نے کانفسکیٹ کر لیا, اور اب حکومت پاکستان کہہ رہی ہے ہم اس کی انکوائری کریں گے, اور انکوائری کمیٹی میں آپ بھی شامل ہیں, فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں, اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحب بھی. تو ہم سے پوچھیں گے کہ جب آپ نے خود یہ رقم وہاں پہ ٹرانسفر کیا تو آپ انکوائری کس چیز کی کر رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ نعیم بخاری صاحب کو کیا اسی طریقے سے اپوائنٹ نہیں کیا گیا پی ٹی وی میں جیسے کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کو کیا گیا تھا, پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو نعیم بخاری صاحب نے پی ٹی وی میں آتے ہی انہوں نے ایم ڈی کو بھی ہٹا دیا اور بہت سے لوگوں کو ہٹا دیا. تو آج جب کہ نعیم بخاری صاحب عدالتی فیصلے کے ذریعے واپس جا چکے ہیں, تو جو عامر منظور صاحب ہیں ایم ڈی پی ٹی وی جن کو نعیم بخاری صاحب نے نکال دیا تھا, وہ آج واپس آ گئے ہیں. تو شبلی فراز صاحب, یہ آپ نے نعیم بخاری صاحب کو ناراض نہیں کر دیا؟ نہیں جی, دیکھیں یہ تو کورٹ کی ڈیسیجنز تھی تو ہم نے اس پہ عمل کیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اہم سوال کیا, وہ سوال ہاں کہ یہ جو آپ کی حکومت نے خود رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کی برطانوی بینک میں, اور اچھا میں اس لیے جواب دینا چاہتا ہوں اس کا. دیکھیں کوئکلی, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کمیٹی منسٹریل کمیٹی جو کہ بنی تھی, ہمارے فواد چودھری, شیری مزاری اور میں اس کمیٹی کے ممبران, جس میں کہ ہم نے یہ طے کرنا تھا کہ یہ پورا جو براڈ شیٹ کا کیس ہے جو کہ 2000 سے شروع ہوا اور اب تک ابھی اس پیمنٹ پہ منتج ہوا, اس میں ہم نے ظاہر ایک انکوائری کمیٹی اب بنائی ہے پرائم منسٹر کی, آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ریکمنڈیشن پہ, جس میں کہ یہ سارے ان عوامل کا انالیسس کرے گا. اس میں ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج شامل ہوگا, اس میں ایف آئی اے کا نمائندہ ہوگا, اس میں ایک ٹاپ کا لائر ہوگا,
اور شہزاد اٹارنی اکبر اس میں جنرل شامل کیوں نہیں ہے؟ جی شہزاد اکبر شامل کیوں نہیں، دیکھیں اس کو ہم نے بنایا ہے بالکل اے پولیٹیکل بنایا ہے، اس میں تو ہم نے صرف ان لوگوں کو شہزاد اکبر صاحب کی بھی انکوائری کریں گے آپ؟ جو بھی اس میں نہیں، شہزاد اکبر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، ان بیچارے کو آپ کیوں لے آئے اس طرح؟ ان کے بارے میں وہ موساوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ. دیکھیں ہم نے جو ہے نا بنیادی جو ہمارا جو ڈاکیومنٹ ہے نا، جو ڈیسیجن ہے آربیٹریشن ایوارڈ اور جو کوانٹم ایوارڈ، اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا لوگ تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جب یہ فیصلے ہو گئے تھے ان کی حکومت 2016 میں، جب یہ طے پا گیا تھا کہ ان کو پیمنٹ کرنی ہے کورٹ کے آرڈر کے مطابق، $5,000 ڈیلی اس پہ جرمانہ لگتا ہے. تو یہ پیسے تو ہم نے اس لیے دینے تھے بیکاز یہ جو پچھلی حکومتوں میں جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا، ان کی حکومت نے کیا، ان کی حکومت نے کیا، پیپلز پارٹی نے، سب اس میں شریک ہیں بیکاز یہ وہ کیس ہے. مشرف کا بھی نام لے لیں. نہیں، جو بھی لوگ تھے انہوں نے این آر او دیا نا، انہوں نے این آر او لیا. اچھا، وہ این آر او لینے والے اس کی وضاحت کریں جی. دیکھیے حامد صاحب، یہ ہر بات پچھلی حکومت، پچھلے 3 سال سے تو ان کی حکومت چل رہی ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ 7 ارب روپے پاکستان کے ادا ہوئے، اور 20 سال سے نواز شریف صاحب کی جائیداد کی انکوائری چل رہی ہے، 0 ریکوری. اور ابھی بھی جو ایوارڈ ہوا ہے وہ کس بات پہ ہوا ہے؟ جو جے آئی ٹی نے یہاں پہ جو نام نہاد احتساب کر کے رپورٹیں بنائی ہیں پاسبل ریکوری کے اوپر. یہ براڈ شیٹ سے بھی کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کسی سے نہیں ہوئی. براڈ شیٹ سے زیرو ریکوری نہیں ہوئی. زیرو ریکوری. اس کی وجہ یہ ہے 20 سال سے نواز شریف کا احتساب ہو رہا ہے. انہوں نے این آر او لے کے بھائی مشرف کی $25 ملین آپ 3 سال کیے سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آج آپ بھی تو بیٹھے نا 2.5 سال سے، کیوں نہیں ریکوری کیا آپ نے؟ نہیں، اب دیکھیں یہ تو کورٹ کا جب تک کیس چل رہا تھا اس میں جب تک کہ فیصلہ نہیں آیا اس میں تو ہم نہیں کچھ کر سکتے تھے. یہ تو انہوں نے جو معاہدہ کیا، جس طرح کہ ان کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی آئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویسے احسن اقبال صاحب، جو آپ کی حکومت نے جو کیس بنائے تھے زرداری اور اس صاحب میں پہ، میجورٹی آپ ریکوری نہیں کر سکے، یہ آپ سے ریکوری نہیں کر سکے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی کسی سے ریکوری نہیں کرتا. مشرف سے کیا ریکوری؟ انہوں نے این آر او لے لیا اس سے. جو عدالتیں ہیں نا انہوں نے کہا. لیکن میں تو آپ کو یہ بتاؤں، 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے، ایک صاحب نے بڑی صائب رائے دی اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اسے قبول کیا. میں سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنا. انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ کریں، آپ نے ماضی ڈرائی کلین کرنا ہے یا آپ نے مستقبل بنانا ہے. And I am very glad that we chose the right path کہ ہم نے ملک کی تعمیر کرنی ہے. تبھی ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائے، لیکن میں ایک آخر میں جاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج 4 سال بعد بھی اگر یہ ہم پہ الزام چھوڑیں، 2 چیزیں پریس میں بھی آئی ہیں. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 30% انہوں نے صرف پی ایس ڈی پی خرچ کیا ہے اور 30% ایف ڈی آئی نیچے گر گئی ہے، گروتھ کریش کر رہی ہے. اور میں چلتے چلتے صرف یہ کہوں گا کہ بہت میرے معزز، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے گزارش کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ بھی بڑے معزز لوگ ہیں، لیکن ایک کیس جو ہے 6 سال سے چل رہا ہے، 7ویں سال میں داخل ہو گیا ہے. بھلے یہ سیاسی معاملہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، ایک آئینی ادارے کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. اس کیس کو جلد از جلد آپ کو نپٹانا چاہیے. اور آخر میں یہ ہے کہ اتنے کیسز ہوئے ہیں نواز شریف صاحب پہ، آصف زرداری صاحب پہ، لیکن ریکوری کچھ بھی نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.